رسول اللہ حضور فرماندے زمین و آسمان کے درمیان کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی میں نو رب دا رسول نہ مندی سوائے بے ایمان انسانوں کے اور سوائے بے ایمان جنات کے. تو کہتے میں اس کی طرف متوجہ ہوا. میں نے کہا بھائی نہ تم سہارنپور میں گئے، نہ تم گنگو میں گئے، نہ تم نانوتوی کے پاس پڑھے، نہ تم اشرفیلی کے پاس پڑھے، تو تم نے یہ مسئلے تمہیں بھی آتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا. تمہیں کس نے بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے؟ تو انسان نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے، تو مولوی نہیں ہے، تو سنی بریلوی نہیں ہے، تو کہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں نے اس کے ساتھ عالم خیال میں یہ بات کی کہ تو کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، اب وہ کہنے لگے امام احمد رضا نے یہ جملے کہے ہیں، ملفوظات شریف میں موجود ہیں اور تسی چھاپی ہے مگر انہوں بیان بھی تو کرو نا. اعلیٰ حضرت فرمانے میں نے دیکھ کے کہنے لگے اعلیٰ حضرت میں بندر ضرور ہوں مگر میں وہابی نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. اس لیے تو فرمایا حضور کے لیے وکیل کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، حضور کے لیے لفظ شفیع استعمال کرنا. حضور شفیع ہے، حضور شافع ہے، حضور وکیل نہیں ہے. کیونکہ فرق ہے، وکیل وہ ہوتا ہے جو عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے جی یہ جو میرا ملزم ہے یہ بے قصور ہے لہذا اس کو بری کر دیا جائے. پاوے قصوروار ہوئے، وکیل جھوٹ نو سچ تے سچ نو جھوٹ کہندا ہے اور وہ منواتا ہے کہ یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے. وکیل کہتا ہے نہیں 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 اینو کچھ نہیں کہنا ہے، بے قصور ہے لہذا اینو بری کر دیو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے لیے لفظ وکیل نہیں استعمال کرنا، حضور شفیع ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ یہ قصوروار ہے لیکن اس کو نہ دیکھا جائے، ہمارا نہ دیکھا جائے. اے انج پیار کرنا ہے حضور دے نال تاں جا کے گل بڑھنی کو آوے. ایسے تے تھے تے سادات دا کرم بھی بڑا ہے ادھر تے تانوں تے کاٹی کوئی بار دے پارو لبدے ہون گے لیکن کدھر نظر آ جائے تے مولا علی دا نام لے کے چپاٹا مارو او دا چپڑا پھٹیا ہوئے تے بعد وچ پرچا میرے تے کروا چھڑ. او پوچھے او لوکاں نوں دسے کہ مینوں او پوچھن تینوں پئی کیوں ہے چانڈ. او کسی تھانے جا کے تھانے دار پوچھے تو اپنی درخواست تے لکھوا تینوں کٹ کیوں پئی. او کہے میں انہاں دے نبی دے حوالے نال گل کیتی سی کہ میلاد شریف منانا جائز نہیں ہے تے مینوں حضور دے غلام نے چانڈ مارا. سبحان اللہ. بولے 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 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہ بات ہوئی ایسے حضور سے پیار کرنا ہے، کھور کھل ڈل کے پیار کرنا ہے. اور یہی بات مسئلہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو کہا جائے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے. صحابہ کو حضور کی محبت میں اننے واہ محبت کرتے تھے، بیوقوف کہا گیا. حضرات صحابہ کو حضور کی محبت میں بیوقوف کہا گیا لیکن حضرات صحابہ چپ ہیں اور رب آگے سے جواب دے رہا ہے الا انہم هم السفہاء. یہ بیوقوف نہیں ہے، ان کو بیوقوف کہنے والے بیوقوف. یہ بیوقوف نہیں ہے جو ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں. اور صحابہ کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ صرف انہوں نے حضور دے نال اننے واہ پیار کیا. ایک میں مثال پیش کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. یہ کوئی تقریری نکتہ نہیں ہے، نہ بات خطیبوں کی نہیں ہوتی، بات نصیبوں کی ہوتی ہے. ہم تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. سادات اور آوان ان کو نکال دیں، یعنی نکالنے کا مطلب یہ ان کو ایک طرف رکھ دیں، باقی ساری دنیا بابا جی کی چیچی انگلی جیسی بھی نہیں ہو سکتی. یہ سادات اور آوان ہے، یہ تو ہمیشہ مستثنا. تو کوئی
میں نے میری تحقیق ہے نہیں، یہ سلام ہے ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے یہ تحقیقیں ہمیں کر کے بتائی ہیں۔ امام سرخسی لکھتے ہیں کہ ایسے علامہ بزدوی امام سرخسی کہ ایسے سلام کرتے جبریل امین حضور کو، ایسے اپنے انگوٹھے اندر کاٹے مٹھی باندھ کر کہ کہیں ناخنوں کی پشت حضور کی طرف اے ناخنہ دی کنڈ نہ۔ تو آج یہ کہتا ہے جی انگوٹھے کیوں چھوڑتے ہو، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، کیا دیوار کے پیچھے کئی لمحہ کیڑی دیوار تو بنوائی ہے؟ نہیں ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسے ہیں۔ یہ ایسی بکواس کرتے ہیں بغیرت لوگ، ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ پرکھ ہونی چاہیے جیسے پاڑے سامنے کوئی شان رکھ لے، ڈالڈا رکھ لے، بناسپتی رکھ لے، دوسرے پاسے دیسی گھیو رکھ چھڑے، تانوں پرکھ ہی نہ ہو، تانوں کون کہے گا تو پینڈو؟ جڑا بندہ پینڈو نہیں ہو تو پورا دین نہیں سمجھ سکتا، انہوں پورا دین نہیں سمجھ آ سکتا۔ پرکھ ہونی چاہیے خادم رضوی کون ہے، طارق ذلیل کون ہے، پرکھ ہونی چاہیے، پرکھ ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے، وہ میٹھی میٹھی وہ دو چار باتیں کرتا ہے، آپ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ جماعت والوں کے خلاف پڑھ گئے، جماعت۔ میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، انہاں دی تبلیغ ہی کوئی ہے۔ ہاں جی ہم بہت دور سے آئے ہیں اللہ کے راستے میں، عصر کا ٹائم ہے، تو عصر کی نماز کے بعد درس ہوگا، آپ تشریف لائیے گا۔ وہ بیچارہ کوئی پھنس گیا مچھلی، اس کو بٹھا کر کہتے ہیں بس اللہ کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، پر میں نہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، آخرت کی تیاری کر لو، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں او جی ایویں تسی وظیفے چ انہوں نے کٹ چھڈیا، وہ تو ایک مومن ہے، بولے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پچھلے دن پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں۔ میں شعر نہیں پڑھنی، سر کے بادشاہ یہ بیٹھے وہ ان سے سن لیجیے، میں نے سر شر نہیں آنی، لیکن آپ تو کم از کم قرآن سن کر تو بولنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اے برکائنڈ کرو گے، سورہ بقرہ شریف کا دوسرا رکو، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر پچھلے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تسی تے تصویریں کھچواؤ گے جے بندہ ایچے آیا انہیں کیا میں اللہ تے ایمان لے کے آخرت تے ایمان لے کے، رب فرماتا ہے نہیں ہے، یہ اللہ کیوں نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی صاف کروائی اور وہ بھی پوری ہے، چھوٹے بھائی کی ہے، اور یہ اتنا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، ایک ایک گاؤں قریہ گلی گلی نگر نگر جا کر تبلیغ کرتے ہیں، اور تو کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے انہوں نے میرا نام بھی نہیں لیا، آخرت کا نام بھی نہیں لیا، میرے یار کا نام بھی نہیں لیا، میرے حبیب کا نام ہی نہیں آیا ان کی زبان پر، ان کو میں کیسے مومن تصور کروں؟ رب فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں۔ تو پھر ایمان والا کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ سمجھو یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ کو بابا جی چلا کر گئے، سجے کھپے جان دی لوڑ نہیں، ورنہ لتر ہی لتر ہے، 2.5 فٹ تھلے جاؤ گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ادو مسئلے حل ہوئے تکی ہوئے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں یہ یاد رکھنا، مت کوئی سمجھے کہ میں تھامنا تمہیں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ گر جائے گی۔ یہ تاریخ لبیک کی مثال ہے، یہ آج بھی رسول اللہ نے تاریخ لبیک کو اپنی باؤں میں یوں رکھا وہ سید بادشاہ جو بابا جی کے ساتھ اکثر بابا جی تقریروں میں جن کا ذکر کرتے تھے، مجذوب ننگا مست، بابا جی نے خود پوچھا، ابھی وہ تقریریں موجود ہیں، بابا جی نے کیا پوچھ شاہ جی دسو، حضور کو نہ پوچھ کے دسو حضور کیا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں رابطہ کیتا میرے حمزہ دے نال رسول اللہ دے نال، حضور نے فرمایا بس میں یہی چاہتا ہوں میری امت لبیک کا نعرہ ہے،